تیسرا پورشن آتا ہے DLD کا، جو سب سے آسان پورشن ہے، اور یہی بک ہے مورس مینو کا، ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن، مورس مینو کا بک ہے ڈیجیٹل ڈیزائن، 5th ایڈیشن 4th ایڈیشن 5th ایڈیشن کوئی بھی آپ دیکھ لیں، مورس مینو کی یہی بک ہے۔ اور اس میں چیپٹر کون سے دیکھنا ہے؟ پہلا چیپٹر آسان ہے، گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا، دوسرا بھی آسان ہے، گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا، گیٹ لیول منیمائزیشن، تیسرا بھی آسان ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ ٹیسٹ ایسے ہی MCQs آتے ہیں کہ ایک ایکسپریشن گیون ہوتا ہے ایک فنکشن کا، اور کہتے ہیں کہ اس کو منیمائز کرو، تو اگر یہ کچھ ٹیکنیکس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ پھر کمبینیشنل لاجک، دس از مور امپارٹنٹ، تو اس سے لازمی 1-2 MCQs آتے ہیں۔ پھر سنکرونس سیکوینشل سرکٹ، تو ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے، کمبینیشنل اور سیکوینشل سرکٹ، تو یہ 4 اور 5 چیپٹر بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس بک کے۔ اور پھر اس کے بعد رجسٹرز اینڈ کاؤنٹرز، تو یہ بلکہ 3 چیپٹر ہو گئے، 3 4 5 6، تو اس کتاب کا جو مورس مینو کا ہے، تو یہ 3 چیپٹرز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، اس کو صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے، ہر ایک کنسیپٹ کو جو ہے کلیئر کر لینا چاہیے۔ پھر 7 چیپٹر کو جو ہے تھوڑا بہت ٹچ دے دیا جائے، میموری، ریم اور روم کا جو ہے نا اندازہ ہو، تو اس کو ٹچ دے دیا جائے تو صحیح رہے گا۔ یہ بک بہت آسان ہے، بہت ہی سلیس انداز میں لکھا گیا ہے۔ اگر کسی کو ایک بھی ٹاپک میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ نیسو اکیڈمی سے ہیلپ لے سکتا ہے، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نیسو اکیڈمی لکھو گے تو یہ نیسو اکیڈمی کا لوگو ہے، اور ادھر سے جو ہے نا آپ کو ڈیجیٹل الیکٹرانکس یہ والا کھولو گے تو اس کے اندر 203 203 ویڈیوز ہیں، ہر ایک ٹاپک کے اوپر ہے، بہت ہی بہترین، تو آپ ادھر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا پورشن بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر چوتھا پورشن جو کہ لٹل بٹ ڈیفیکلٹ بھی ہے انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی، تو وہ ہے کنٹرول سسٹم انجینئرنگ۔ تو اس کے لیے ٹیکسٹ بک میں ریکمینڈ کرتا ہوں نورمن ایس نائس، جو کہ 7th ایڈیشن ہے، 6th ایڈیشن بھی ہے، 7th ایڈیشن بھی ہے، جو دیکھنا چاہیں گے۔ چیپٹر نمبر 1 امپارٹنٹ، چیپٹر نمبر 2 امپارٹنٹ، چیپٹر نمبر 3 ماڈلنگ ان دا ٹائم ڈومین امپارٹنٹ، چیپٹر نمبر 4 ٹائم ریسپانس، تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو ہے نا ٹائم کے حساب سے دیتے ہیں، فرسٹ آرڈر سسٹم ہے، 4-0 سسٹم ریسپانس، تو چیپٹر نمبر 4 کافی امپارٹنٹ ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 5 ریڈکشن، یہ اتنا زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے، اس میں جو ہے نا میسن رول ہے، اگر وہ انٹرویو کے لیے تھوڑا بہت دیکھ لیا جائے، باقی اتنا مین زیڈ کے کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ اس کو ریڈیوس کرو، بیسکس معلوم ہو تو ہو جاتا ہے، بیسکس۔ چیپٹر نمبر 5 صرف جو ہے نا اوور ویو کرو، سمری دیکھو تو ہو جائے گا۔ چیپٹر نمبر 6 اسٹیبلٹی، دس از دا موسٹ امپارٹنٹ چیپٹر ان دس بک، تو اس کو بہت صحیح طریقے سے دیکھنا ہے۔ راؤتھرز کرائٹیریا ہے اسٹیبلٹی انالیسس، کیونکہ کنٹرول سسٹم میں پورا کام ہی اسٹیبلٹی انالیسس کا ہے، تو یہی چیپٹر انٹرویو کے لیے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ چیپٹر نمبر 6 کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے، ٹائم لگا کے دیکھنا ہے، سمجھ کر دیکھنا ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 7 اسٹڈی اسٹیٹ ایررز، تو ایررز بھی دیکھ لیا جائے۔ پھر روٹ لوکس، تو روٹ لوکس انٹرویو کے لیے جیسا کہ میں نے 2 انٹرویو دیے ہیں تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ روٹ لوکس کیا ہے، تو یہ روٹ لوکس ٹیکنیکس، تو اس کو دیکھ لیا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے آگے جو ہے نا نہیں پوچھا۔ تو 8 چیپٹر ہو گئے، اس میں امپورٹنٹ 4 6 7 اور 8 ہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے تو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے لیے ایک بک ریکمینڈ کیا جاتا ہے اوگاٹا کی، تو اگر ادھر سے سمجھ نہیں آتا تو پھر اوگاٹا سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، نیسو اکیڈمی والے نے بھی شروع کیا ہے اس کے بارے میں، تو کنٹرول سسٹم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کنٹرول سسٹم کا ایک پلے لسٹ بنا ہوا ہے، یہ ہے جس میں ابھی تک 43 ویڈیوز آئی ہیں، اور ہر ایک ہفتے کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے، تو ادھر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی مسئلہ ہو۔ تو 4th سیکشن بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 8051 کنٹرولر، تو AVR یا 8051 کنٹرولر کبھی کبھار ادھر سے بھی آتا ہے، تو 8051 مائکرو کنٹرولر کے لیے بک جو ریکمینڈڈ کی جاتی ہے یہ ہے مائکرو کنٹرولر اینڈ ایمبیڈڈ سسٹم یوزنگ اسمبلی لینگویج اینڈ سی،
تو یہ محمد علی نذیری کا بک ہے. اسمبلی لینگویج سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں اور سی سے بھی آتے ہیں، مگر اسمبلی لینگویج کا ویٹیج بہت کم ہوتا ہے اور سی کا یا سی پلس پلس کا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے کنٹینٹس ہیں، اس کو پورا دیکھنا ہے. چھوٹا سا بک ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، کچھ ہی پیجز ہیں 100-200 کے. تو یہ پورا دیکھ لیں اور اس کے بارے میں انٹرنیٹ میں بھی کافی جو ہے نا مل سکتے ہیں، تو ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. تو یہ پورشن بھی کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد پورشن آتا ہے سگنل اینڈ سسٹم کا. تو سگنل اینڈ سسٹم کے لیے اوپن ہیم کا بک ہے. تو لٹل بٹ مشکل بھی ہے مگر دیکھ لیا جائے. تو کون کون سے چیپٹر دیکھ لیا جائے؟ تو اس میں فلٹرنگ وغیرہ چیپٹر نمبر 7-8 زی ٹرانسفارم، یہ بھی بہت ہی بڑا بک ہے. سگنل سسٹم اینڈ ڈی ایس پی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر پوری بک کی اوور ویو کی جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا جائے تو سگنلز کو ڈیل کرنا، سگنل کا جو ہے نا سیمپلنگ کرنا، یا سگنل کا جو ہے نا کیسے اسکیلنگ ہوتی ہے، کیسے شفٹنگ ہوتی ہے، وہی چیزیں آتی ہوں تو دیٹس مور دین انف. پھر کمیونیکیشن سسٹم آتا ہے. تو کمیونیکیشن سسٹم میں ماڈرن ڈیجیٹل اینڈ انالوگ کمیونیکیشن سسٹم بائی بی پی لاتی 3rd یا 4th ایڈیشن. اس میں 3 چیپٹر امپورٹنٹ ہیں. کون کون سے چیپٹر؟ 1st, 2nd اینڈ 3rd. اس کو جو ہے نا اگر اس کی سمری دیکھ لیا جائے تو انف ہے. پھر ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن اے ایم، اینگل ماڈولیشن اور سمپلنگ اینڈ پلس کوڈ ماڈولیشن، پرنسپل آف ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن. تو یہ 4, 5, 6, 7. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 8واں اتنا نہیں ہے اور 9th یہ باقی جو ہے نا یہ پروبیبلٹی میں بھی آتے ہیں. تو یہ 4 چیپٹر 4, 5, 6, 7 یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. اور اس کے لیے پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ جو کمیونیکیشن ہو گیا، سگنل سسٹم ہو گیا، تو اگر بک سے صحیح کلیئر نہیں ہو رہی تو یہ وی کے مہتا سے دیکھ سکتے ہیں، الیکٹرونکس والے سے. اور وہ وی کے مہتا یہ ہیں. وی کے مہتا کی بک میں کون کون سے چیپٹر دیکھنے ہیں تو میں کنٹینٹ سے بتا دیتا ہوں. اس کے بھی 4 پارٹس ہیں. دیکھیں پہلے پارٹ 1 ہے. پارٹ 1 چیپٹر 1, 2, 3, 4. تو یہ صحیح طریقے سے تیار کرنا ہے. پھر الیکٹروسٹیک کیپیسٹنس کو چھوڑ بھی دے تو خیر ہے. پھر کون سا شروع کرنا ہے؟ پھر ہے چیپٹر نمبر 11 الٹرنیٹنگ کرنٹ، لازمی دیکھنا ہے. سیریز سرکٹ یہ لازمی دیکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر سے دیکھ لیں. اگر صدیقوں والا ادھر سے کلیئر کیا ہوا ہے تو ادھر سے جو ہے نا پھر ضرورت نہیں، یا ادھر سے دیکھ لیں یا ادھر سے دیکھ لیں. مگر میں ریکمینڈ کروں گا کہ صدیقوں کی بک سے یہ دیکھ لیں اور ادھر پریکٹس کر لیں چیپٹر نمبر 12 کا. پھر فیضر الجبرا اگر صدیقوں میں دیکھا ہے تو ادھر اتنا ضرورت نہیں ہے. پیرلل اے سی تو اگر ادھر دیکھا ہے تو ادھر صرف پریکٹس کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ. ہاں، اور یہ جو وی کے مہتا کی بک ہے آپ اس کو جو ہے نا ایز اے ریویژن استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ صدیقی کو بک میں ایک چیپٹر پہ آپ کا 2 گھنٹے لگیں گے تو ادھر جو ہے نا آپ کا 30 منٹ لگیں گے یا 40 منٹ لگیں گے، کیونکہ یہ اس کی جو ہے نا نچوڑ ہوتا ہے. تو یہ پارٹ 1 ہو گیا. پھر پارٹ 2 پہ میں بعد میں آؤں گا، پارٹ 3 پہ بھی میں بعد میں آؤں گا کیونکہ الیکٹریکل کا ہے. پھر پارٹ 4 بیسک الیکٹرانکس. تو جو میں نے 4-5 بکس ریکمینڈ کی تھی تو اس کا نچوڑ تو نہیں ہے مگر اس کی جو ہے نا سمری ادھر بیان کی گئی ہے. تو اس کو بھی اگر اوور ویو کیا جائے تو بہتر ہے. تو یہی تھی کچھ بکس اور اسی طرح میں نے کچھ گائیڈ لائنس دی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت چیزیں کلیئر ہوئی ہوگی. ہاں، اگر پھر بھی کسی جگہ پر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو جو ٹیسٹ پریپریشن کے لیے لوگ بکس ریکمینڈ کرتے ہیں تو کون کون سے ہیں جو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں؟ یعنی پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کیے گئے ٹیکسٹ بکس ہیں. پھر ریویژن کے لیے جو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں تو وہی بک ہے وی کے مہتا کی، جو کہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھ لی. اور دوسری بک ہے ہانڈا کی، جو کہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے اس کا پکچر اور اس کا جو ہے نا کنٹینٹس. تو ادھر سے کون کون سے دیکھنے ہیں تو چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 6 کنٹرول سسٹم. یہ جب ایک سبجیکٹ کلیئر کیا جاتا ہے تو پھر پریکٹس کے لیے آپ ادھر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. پھر 7، 8، 9، 10، 11 اس کو اگر چھوڑ بھی لیا جائے تو خیر ہے. پھر 12 اس کا تعلق ای سی ڈی سے ہے. 12، 13، 14،
15 16 تو اس کا تعلق جو ہے نا ECD سے ہے. پھر میں الیکٹریکل سائڈ پہ زیادہ نہیں جاتا، مگر الیکٹرانکس کے ٹیسٹ میں یہ DC جنریٹر اینڈ DC موٹر یہ بھی آتے ہیں. میں ابھی اسپیشلی الیکٹرانکس کے لیے جو ہے نا بتا رہا ہوں. اچھا جی، تو پھر اس کے بعد آتا ہے الیکٹرانک مشین ڈیزائن. اچھا، انڈسٹریل ڈرائیورس، انسٹرومنٹیشن اینڈ میجرمنٹ، چیپٹر نمبر 36 اینڈ چیپٹر نمبر 37. تو یہ وہی چیپٹر ہے جو کہ اسپیشلی الیکٹرانکس کے لیے ہے. ایک پورشن جو کہ رہ گیا ہے اب وہ ہے الیکٹرک مشین، جو کہ مہتا میں نظر بھی آ رہا ہے، جو کہ میں نے ابھی چھوڑا بھی تھا. تو پاور سسٹم اینڈ الیکٹرک مشین. تو الیکٹرک مشین میں جنہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے بک دیکھنے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ VK مہتا سے ہی دیکھ لیں کون کون سے ٹرانسفارمر، موٹر اینڈ جنریٹر. تو دیٹس انف، ادھر سے دیکھ لیا جائیں. ہاں اگر الیکٹریکل والے بندے سے پوچھے تو صحیح طریقے سے جو ہے ریکمینڈ کریں گے. اس حوالے سے میں نے ادھر سے تیاری کی تھی. تو آئی ہوپ کہ اس میں ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار واچنگ، والسلام.